بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبرکات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سرکار دو عالم کا علم مبارک لواء السعادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم خاص جو العقاب کے نام سے مشہور تھا، توپ کاپی میوزیم کے حجرہ خاصہ میں چاندی کے ایک صندوق میں محفوظ ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن پاک توپ کاپی میوزیم کے سابق ڈائریکٹر تحسین اوس بیان کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے دو نسخے، ایک سیدنا عمر فاروق اور دوسرا سیدنا علی کے دست مبارک سے تحریر اور سیدنا عثمان غنی کے تحریر شدہ دو نسخے اس میوزیم میں موجود ہیں۔ یہ بات قطعی طور پر درست ہے کہ وہ نسخہ جس کی تلاوت کے دوران حضرت سیدنا عثمان غنی شہید ہوئے تھے، وہ قرآن پاک توپ کاپی میوزیم میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط مبارکہ، وہ خط مبارک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ مقوقس کو ارسال کیا تھا، 1850 عیسوی میں مصر میں یہ خط منظر عام پر آیا تو اسے سلطان عبد المجید کو آستانہ استنبول ارسال کر دیا گیا، جنہوں نے اس خط مبارکہ کے لیے سونے کا ایک خوبصورت بکس بنوا کر اسے محفوظ کروا دیا۔ امیر احسا منظر بن صابہ کو تحریر کیا جانے والا خط توپ کاپی میوزیم میں حوالہ نمبر 397/21 کے تحت موجود ہے۔ مسلمہ کذاب کو تحریر کیا جانے والا خط بھی محفوظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک جو حارث بن ابی شمر الغسانی کو تحریر ہوا تھا، وہ میوزیم کے حوالہ نمبر 674/21 کے تحت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارکہ جس پر یہ عبارت درج تھی محمد الرسول اللہ، وہ بھی توپ کاپی پیلس کی زینت بنی ہوئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اور ان کی فیوزات مبارکہ، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رأس شریف اور لحیہ مبارک کے منہ مبارک جمع کرتے رہتے اور خیر و برکت کے حصول کے لیے انہیں محفوظ رکھتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حلاق کو دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو قطع فرما رہے تھے، احباب ارد گرد محفوظ تھے اور کسی بھی منہ مبارک کو زمین پر گرنے سے پہلے اٹھا کر اپنے پاس محفوظ کر لیتے۔ حجت الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمر بن عبداللہ سے حلق کروایا اور حضرت ابی طلحہ الانصاری کو منہ مبارک دیے کہ ان کو صحابہ کرام میں تقسیم کر دیں۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اللہ کا ایک منہ مبارک تھا جسے آپ اپنے امامہ میں محفوظ رکھتے اور اس منہ مبارک کی برکت سے کسی بھی جنگ میں آپ کو شکست نہ ہوئی۔ فاتح افریقہ حضرت عمرو بن عاص کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منہ مبارک تھا۔ قرب وصال اس منہ مبارک کو اپنی زبان کے نیچے رکھ لیا تاکہ سوال قبر میں آسانی ہو۔ مشہور زمانہ تفسیر روح البیان کے مفسر حضرت شیخ اسماعیل حقی برسوی اپنی کتاب تحفۃ العطائیہ میں بیان کرتے ہیں کہ ملک شام کے سلطان حضرت نور الدین زنگی کے پاس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ناخن مبارکہ اور ایک منہ مبارک تھا۔ آپ نے قبل از وصال وصیت فرمائی تھی کہ منہ مبارک کو ان کی آنکھوں پر رکھا جائے اور ناخن مبارک آپ کے ہونٹوں پر رکھے جائیں۔ انہی تبرکات مقدسہ کی وجہ سے سلطان نور الدین زنگی کی قبر مبارک انوار محمدیہ کا مرکز بن گئی۔ لوگ آج تک آپ کے مزار مبارک کی زیارت کرتے ہیں اور اس مقام پر مانگی ہوئی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیر تعداد میں منہ مبارک توپ کاپی پیلس میں خوبصورت انداز میں محفوظ ہیں۔ ان کی زیارت کر کے فیض و برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ توپ کاپی میوزیم کے ریکارڈ سے معلوم ہوتا ہے کہ سلاطین عثمانیہ اور وہ اعلیٰ شخصیات جو محل میں مقیم ہوا کرتی تھیں، ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک محفوظ ہوتے ہیں جو ان کی وفات کے بعد تبرکات مقدسہ میں شامل کر لیے جاتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔